یہ مشکات شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کیا ہوا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو، تقریباً اکثر محدثین حضرات نے اس حدیث کو اپنے کتب کے شروع میں لایا ہے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے صحیح بخاری کے شروع میں یہ حدیث لایا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نصف العلم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ علم کا تعلق وہ یا تو دل کے ساتھ ہے یا جوارح اور اعضاء کے ساتھ ہے۔ اب اس حدیث کا تعلق، چونکہ یہ حدیث نیت سے متعلق ہے اور نیت کا تعلق وہ دل کے ساتھ ہے، اور علم کا تعلق وہ دو چیزوں کے ساتھ ہے، یا تو دل کے ساتھ ہے یا تو جوارح اور اعضاء کے ساتھ ہے۔ اب اس حدیث کا تعلق دل کے ساتھ ہے، نیت کے ساتھ ہے، تو گویا کہ یہ حدیث یہ نصف العلم ہوا۔ اور محدثین حضرات اس حدیث کو اپنے کتب کے شروع میں اس لیے لاتے ہیں تاکہ جو علم کے طلب کرنے والے لوگ ہیں، جو حدیث کے پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی اذہان اور ان کی قلوب صاف ہو جائیں، ان کی نیت صاف ہو جائیں، وہ یہ عمل، اتنا بڑا عمل علم حدیث کا حصول، وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس لیے صاحب مشکات نے، مشکات شریف کا جو مصنف ہے، اس نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب کے شروع میں لایا ہے۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل کیا ہوا ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ آگے حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بے شک آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لہٰذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت حقیقتاً اللہ اور اس کی رسول کے لیے ہی ہوگی، یعنی اس کا ہجرت قبول ہو گیا، اس نے اللہ اور اس کی رسول کی خاطر ہجرت کیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دیا، تو اس کا ہجرت وہ اللہ اور اس کی رسول کی طرف ہو گئی، اس کو وہی کچھ ملے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، اور جس شخص نے ہجرت کیا دنیا کی غرض سے، یعنی اس نے ایک وطن چھوڑ دیا، اپنا وطن اصلی، اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا دنیا کی خاطر، دنیا کمانے کی غرض سے، یصیبھا، جو دنیا اس کو پہنچ جائے، او امرأۃ یتزوجھا، یا اس نے ہجرت کیا، اپنا علاقائی اور آبائی وطن چھوڑ دیا کسی عورت کی خاطر، یتزوجھا، تاکہ اس عورت کے ساتھ نکاح کریں، تو اب چونکہ اس شخص کی نیت میں خلل آ گیا، نیت میں فرق آ گیا، اتنا بڑا عمل، ہجرت جیسا عمل، اب اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس شخص کا ہجرت اس چیز کی طرف ہو گیا جس کی طرف اس نے ہجرت کیا تھا، یعنی اسے اللہ اور اس کا رسول نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، اسے وہی دنیا ملے گا یا وہی عورت اس کو ملے گی، اور کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس حدیث کا شان ورود اور شان نزول کیا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سنن سعید بن منصور اور معجم کبیر میں طبرانی نے اس حدیث کے شان ورود میں ایک اور حدیث، ایک واقعہ نقل کیا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے، ایک مسلمان نے، وہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس عورت نے یہ شرط لگایا کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ نکاح کروں گی جب آپ ہجرت کرو گے، یعنی اس مسلمان اور اس صحابی کو ہجرت کے لیے تیار کر دیا۔
کہ میں تب آپ کے ساتھ نکاح کروں گی جب آپ ہجرت کرو گے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو وہ ہجرت کے لیے تیار ہو گیا۔ اس عورت کا نام، وہ عورت مشہور تھی ام قیس کے نام سے، اس کا اصل نام قیلہ تھا۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ خبر پہنچ گیا تو حضور علیہ السلام نے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اب جس شخص نے اللہ اور اس کی رسول کی خاطر ہجرت کیا تو اسے اللہ اور اس کا رسول مل گیا، اور جس شخص نے دنیا کی خاطر ہجرت کر دیا، اپنا آبائی وطن، اپنا آبائی علاقہ چھوڑ دیا، اور جس شخص نے عورت کی خاطر ہجرت کر دیا، اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا، تو اس کو وہی کچھ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر امتداد نہیں ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر کوئی شخص، کوئی عورت اس کے اوپر یہ شرط لگائے کہ میں آپ کے ساتھ اس شرط پر نکاح کروں گی کہ آپ ایمان لے آئے، اس شخص نے ایمان لے آیا تو اس کا ایمان قبول ہو جائے گا، اس کا ایمان تسلیم ہے، وہ مسلمان شمار ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے اس شرط پہ ہجرت کیا تو اس کا ہجرت قبول نہیں ہے، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ دراصل ہجرت کے اندر امتداد نہیں ہے، یعنی جیسے ہی اس نے ہجرت کر دیا اور نکاح ہو جانے کے بعد اس کا ہجرت ختم ہو گیا، وہ عمل، اس میں امتداد نہیں ہے، کھنچاؤ نہیں ہے، وہ عمل ہی ختم ہو گیا۔ نکاح کی غرض سے اس نے ہجرت کیا تھا، اب اس کو اپنا غرض مل گیا، اپنا مقصد مل گیا۔ اب ایمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ایمان کا معاملہ اس سے الٹا ہے، اس کے اندر امتداد ہے، یعنی اس نے نکاح کی خاطر ایمان لے آیا اور نکاح کے بعد بھی وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم و دائم ہے، اس نے ایمان تو نہیں چھوڑا ہے۔ اگرچہ شروع میں اس نے نکاح کی خاطر یا کسی دنیاوی لالچ کی خاطر اس نے ایمان لایا تھا، لیکن اس کے بعد جب وہ چیز اس کو مل گیا، اب تو وہ اپنے ایمان کے اوپر تو برقرار ہے نا۔ اگر کوئی برقرار رہ جائے تو اسے مسلمان ہی شمار کیا جائے گا، اسے مومنوں کی لسٹ سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو اس جو ہے وہ امتداد اور غیر امتداد کا یہ آپ کو بتا دیا۔